صدیق سچے رسول اللہ کے عاشق تھے، زندگی کا کوئی لمحہ رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف نہیں گزارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضا میں اس طرح شوق رکھتے تھے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ نے نماز پڑھائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی ایسا بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی تھا اللہ کے رسول کے روزہ رکھوں گا، ارادہ بھی کیا اور پھر نہیں رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے، یہ نفلی روزہ میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کسی نے مریض کی عادت کی ہے؟ کوئی مریض کی عادت کر کے آیا ہے، فجر کی نماز پڑھائی ہے، فجر کے بعد پہلے یہ کوئی کام ممکن ہے؟ فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی فجر سے پہلے ظاہر ہے مشکل کام ہوتا ہے، کون مریض کی عادت کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی تو بتائے۔ پھر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے۔ فجر کی نماز سے پہلے ہمارے پاس تو اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم کتنے لوگوں کی عادت کے لیے جاتے ہیں، ادھر ہی جاتے ہیں جہاں مجبوری ہوتی ہے، اور وہ بھی منہ کے رکھ رکھا کے لیے جاتے ہیں، بھائی نک دا مسئلہ رینج نہ ہو جان بندے پہ جناب سن پوچھن بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف وہ بیمار تھے، وہ میرے دوست تھے، پچھلے کئی دنوں سے مسجد میں نہیں آئے ہیں، اور وہ صبح مجھے یقین بھی ہے کہ وہ تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہوں گے، تو آج میں صبح اٹھا ہوں نماز سے پہلے میں نے کہا پہلے ان کے گھر جاتا ہوں، ان کی عادت کرتا ہوں، ان کی جا کر خیبر گیری کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، اور وہ خبر دیر میں نے کی ہے، عادت کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے؟ پھر سب خاموش ہو گئے صحابہ۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلایا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے کاموں میں شفقت شوق پیدا کریں، انسانوں کے خادم بنیں، انسانوں کی خدمت کریں۔ صدیق اکبر کی شان اور مقام اس لیے ہے کہ جہاں وہ رسول اللہ کے سچے عاشق اور پیروکار تھے وہاں وہ انسانوں کے خادم بھی تھے، خدمت گزاری، انسانوں کی دیکھ بھال۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو وہ بچی جس کے گھر کا جھاڑو صدیق دیتے تھے، جس کے گھڑے کا پانی صدیق بھراتے تھے، اور جس کی بکری کا دودھ وہ صدیق اکبر جا کر دو کر آیا کرتے تھے، آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں اور واپس جا رہے ہیں تو اس بچی نے کہا کہ اے صدیق اکبر آج تو پھر آپ امیر المومنین بن گئے، میرے گھر کا خیال کون کرے گا؟ صدیق نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابو بکر کل تیرا خادم تھا وہ آئندہ انشاءاللہ تیرا خادم رہے گا۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے یہ ثابت کیا کہ خلافت کی ذمہ داریوں کے باوجود وہ بے کس بے سہارا اور اس یتیم بچی کی خدمت کرتے رہے جہاں تک کہ اللہ کے پاس۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ بس صدیق کے نعرے لگانے ہیں یا کوئی جلوس نکالنا ہے؟ ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، یتیم بچے ہوں، بے سہارا لوگ ہوں، ہم ان کی خدمت نہ کریں اور محض کو نعرہ لگانا شروع کر دیں ہم صدیق کے؟ صدیق کا یہ نہیں ہے، یہ زندگی ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں، یہ روشن کردار ہیں، ان سے تو سیکھنا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو انسانوں کا خادم بنائیں، ہم بھی اپنے آپ کو بے کسوں کا، بے سہاروں کا، یتیموں کا سرپرست بنائیں، یہی اصل زندگی ہے۔ لوگ دنیا میں مال سے عزت نہیں پاتے ہیں، اگر دنیا میں عزت پانی ہے اور حیات جاویداں پانا ہے، ہمیشہ کی زندگی پانا ہے، وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو انسانوں کے کام آتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے خادم بن کر، خدمت گزار بن کر اور انسانوں کی فلاح اور بہبود کا کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہی صدیق نے کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بخشا ہے، اور ان میں پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت اختیار کی وہ اور زیادہ خوش نصیب ہیں۔ پھر اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ اس امت کے افضل ترین انسان ہیں، خیر البشر ہیں۔ جمادی الثانی 26، بعض روایات میں آتا ہے 21 جمادی الثانی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہم ان 2 جمعوں میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کی تذکیر، تطہیر اور تربیت خلیفہ رسول، امیر المؤمنین اور خیر البشر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی اسوہ حسنہ، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے ان کی زندگی قابل عمل اور قابل نمونہ ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس امت کے وہ عظیم الشان انسان ہیں۔ آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور آپ کی صداقت کو بغیر دیکھے آپ کو سچا تسلیم کرنے والے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مجھ پر ایمان لایا سب نے مجھ سے تصدیق مانگی، دلیل مانگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے بغیر تصدیق کے، بغیر دلیل کے میرے اوپر ایمان لایا ہے تو وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بغیر دلیل کے۔ روایات میں آتا ہے کہ حکیم ابن حزام اور بعد میں آتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے صدیق اکبر کو جا کر بتایا کہ سنا ہے تمہارے ساتھی نے دعویٰ ایمان اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرے ساتھی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اسی لیے آپ صدیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، واپس آ کر لوگوں کو بتایا کہ رات میں آسمان پر گیا ہوں، مسجد اقصیٰ گیا ہوں، مجھے رب نے اپنے قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ سب لوگوں نے پراپوگنڈا کیا، سب نے مخالفت کی، سب نے نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا قرار دیا۔ ابو جہل اس نے آ کر صدیق سے کہا کہ سنا ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں، آپ نے ان سے کوئی ان کی زبان مبارک سے یہ واقعہ نہیں سنا ہے، تو اس کا خیال یہ تھا کہ آج تو صدیق کہے گا کہ یہ تو ناممکن ہے، آج تو صدیق کی زبان سے رسول اللہ کی صداقت کے بارے میں کوئی کلمہ سننے کو مل جائے گا۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت سنائی کہ اے ابو بکر اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے تم آزاد ہو۔ اس لیے صدیق کا دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق، جہنم سے آزاد انسان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی رائے خدا میں، عشق مصطفیٰ میں اور محبت مصطفیٰ میں سب کچھ قربان کر دینے کی زندگی، اور ایک سچے عاشق کی زندگی، ایک سچے محب رسول کی زندگی۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے اور محبت مصطفیٰ میں قربان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج رات جبرائیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھے آسمانوں پر اور جنت کی طرف لے گئے ہیں، اور مجھے آج وہ جنت کا دروازہ دکھایا ہے جس کے اندر سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ تو آپ نے فرمایا صدیق یاد رکھو اس امت کا اور انسانیت کا جب آغاز حساب ہوگا اور لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس امت کا سب سے پہلا انسان جو اپنی خوابگاہ سے اٹھے گا وہ صدیق ہوگا، سب سے پہلا شخص۔ اور اس امت کا سب سے پہلا جو آدمی جنت میں داخل ہوگا آپ نے فرمایا وہ صدیق ہوگا رضی اللہ عنہ۔ آپ اس امت کے اول انسان ہیں حضور علیہ السلام کے بعد۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ صدیق ہیں۔ رسول اللہ کے خادم اعلیٰ اور آپ کی خدمت میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلا نمبر رکھنے والے وہ جناب صدیق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سب سے زیادہ مدد کی، میری حمایت کی، وہ بھی صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور جس نے میری محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر، سب کچھ قربان کیا، تو راہ خدا میں ایثار ہو، قربانی ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو، اور عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا اور فنا کر دینا، اس میں بھی فرمایا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز صدیق کو دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ مسجد تشریف نہیں لا سکتے، آپ نے امی عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اے محبوب خدا، ابو بکر بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، آپ عمر کو کہیں، وہ بڑے بہادر آدمی ہیں، ابو بکر آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو کہ وہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کا امام اور اس امت کا قائد وہ ابو بکر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نشانی بتا دی کہ میرے بعد اس امت کا قائد وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات چل پڑی کہ آپ کی تدفین کہاں پر کی جائے۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ آپ کو بقیع قبرستان کے اندر دفن کیا جائے، بعض کی رائے مختلف تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یاد رکھو، انبیاء کی اور نبیوں کی وفات جہاں پر ہوتی ہے انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اندر دفن کیا گیا۔ اور یہ اعزاز بھی صدیق کو حاصل ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں وہ تھے، اسی طرح آج بھی وہ اکٹھے موجود ہیں اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس نے جو اللہ کے دین کے لیے میرے لیے قربان کیا، ہم نے سب کو بدلہ دے دیا۔ جس نے جو مال خرچ کیا، جس نے جو کچھ خرچ کیا، ہم نے سب کو بدلہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے صدیق کے اللہ تعالیٰ اس کو خود بدلہ دے گا، میں محمد مصطفیٰ اس کو بدلہ نہیں دے سکتا ہوں۔ گویا آج جو دین اسلام میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے، اور جس دین اسلام کی نعمت سے میں اور آپ مسلمان ہیں، وہ اسلام آج بھی صدیق اکبر کا مقروض ہے۔ صدیق نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا ہے۔ آج بھی اسلام صدیق کا مقروض ہے کہ سب کو اللہ نے بدلے دیے ہیں، ابو بکر کو قیامت کے دن اللہ بدلہ دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر میرا کوئی دوست ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبیوں کے دوست نہیں ہوتے، اللہ نبیوں کا خود دوست ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ابو بکر میرے رفیق ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ مقام اور فضیلت اور یہ اعزاز اور مرتبہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے، نمبر ایک یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سچی محبت کی ہے، میرے اور آپ کی طرح محبت نہیں کی ہے، صرف سالانہ اور ماہانہ محبت نہیں کی ہے کہ ہم تو ایک سالانہ محبت کا پروگرام بناتے ہیں، بس ٹھیک ہے محبت ہو گئی ہے، اور سال بھر پھر میں نے اور آپ نے حرام خوریاں کرنی ہیں، حرام خاریاں کرنی ہیں۔ نہیں، صدیق سچے رسول اللہ کے عاشق تھے،
زندگی کا کوئی لمحہ رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف نہیں گزارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضا میں اس طرح شوق رکھتے تھے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ نے نماز پڑھائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی ایسا بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی تھا اللہ کے رسول کے روزہ رکھوں گا، ارادہ بھی کیا اور پھر نہیں رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے، یہ نفلی روزہ میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کسی نے مریض کی عادت کی ہے؟ کوئی مریض کی عادت کر کے آیا ہے، فجر کی نماز پڑھائی ہے، فجر کے بعد پہلے یہ کوئی کام ممکن ہے؟ فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی فجر سے پہلے ظاہر ہے مشکل کام ہوتا ہے، کون مریض کی عادت کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی تو بتائے۔ پھر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے۔ فجر کی نماز سے پہلے ہمارے پاس تو اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم کتنے لوگوں کی عادت کے لیے جاتے ہیں، ادھر ہی جاتے ہیں جہاں مجبوری ہوتی ہے، اور وہ بھی منہ کے رکھ رکھا کے لیے جاتے ہیں، بھائی نک دا مسئلہ رینج نہ ہو جان بندے پہ جناب سن پوچھن بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف وہ بیمار تھے، وہ میرے دوست تھے، پچھلے کئی دنوں سے مسجد میں نہیں آئے ہیں، اور وہ صبح مجھے یقین بھی ہے کہ وہ تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہوں گے، تو آج میں صبح اٹھا ہوں نماز سے پہلے میں نے کہا پہلے ان کے گھر جاتا ہوں، ان کی عادت کرتا ہوں، ان کی جا کر خیبر گیری کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، اور وہ خبر دیر میں نے کی ہے، عادت کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے؟ پھر سب خاموش ہو گئے صحابہ۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلایا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے کاموں میں شفقت شوق پیدا کریں، انسانوں کے خادم بنیں، انسانوں کی خدمت کریں۔ صدیق اکبر کی شان اور مقام اس لیے ہے کہ جہاں وہ رسول اللہ کے سچے عاشق اور پیروکار تھے وہاں وہ انسانوں کے خادم بھی تھے۔ خدمت گزاری، انسانوں کی دیکھ بھال۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو وہ بچی جس کے گھر کا جھاڑو صدیق دیتے تھے، جس کے گھڑے کا پانی صدیق بھراتے تھے، اور جس کی بکری کا دودھ وہ صدیق اکبر جا کر دو کر آیا کرتے تھے، آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں اور واپس جا رہے ہیں تو اس بچی نے کہا کہ اے صدیق اکبر آج تو پھر آپ امیر المومنین بن گئے، میرے گھر کا خیال کون کرے گا؟ صدیق نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابو بکر کل تیرا خادم تھا وہ آئندہ انشاءاللہ تیرا خادم رہے گا۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے یہ ثابت کیا کہ خلافت کی ذمہ داریوں کے باوجود وہ بے کس بے سہارا اور اس یتیم بچی کی خدمت کرتے رہے جہاں تک کہ اللہ کے پاس۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ بس صدیق کے نعرے لگانے ہیں یا کوئی جلوس نکالنا ہے؟ ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، یتیم بچے ہوں، بے سہارا لوگ ہوں، ہم ان کی خدمت نہ کریں اور محض کو نعرہ لگانا شروع کر دیں ہم صدیق کے۔ صدیق کا یہ نہیں ہے، یہ زندگی ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں، یہ روشن کردار ہیں، ان سے تو سیکھنا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو انسانوں کا خادم بنائیں، ہم بھی اپنے آپ کو بے کسوں کا، بے سہاروں کا، یتیموں کا سرپرست بنائیں۔ یہی اصل زندگی ہے۔ لوگ دنیا میں مال سے عزت نہیں پاتے ہیں، اگر دنیا میں عزت پانی ہے اور حیات جاویداں پانا ہے، ہمیشہ کی زندگی پانا ہے، وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو انسانوں کے کام آتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے خادم بن کر، خدمت گزار بن کر اور انسانوں کی فلاح اور بہبود کا کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہی صدیق نے کیا ہے۔ اس لیے آئیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات سے پہلے میں اور آپ آج اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں کہ ہم اس دین کے وفادار بنیں گے جس طرح صدیق وفادار تھے۔ یہ ان کی زندگی کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کے خادم بنیں گے جس طرح صدیق بندوں کے خدمت گزار تھے۔ ہم اسی طرح راہ خدا میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے 40,000 دینار موجود تھے، اور جس دن سفر ہجرت شروع ہوا ہے اس دن صرف 5,000 دینار تھے، اور جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ قربان، مجھے تو آپ اپنے بیٹوں سے فرصت نہیں ہے، میری 24 گھنٹے کی زندگی اسی میں خرچ ہو رہی ہے، میرے بچوں کا مستقبل، ان کی نوکری، ان کا بزنس۔ کیا صدیق کو دنیا سے ناکام گیا نعوذ باللہ؟ اور ہم کوئی بڑے کامیاب بننا چاہتے ہیں؟ کامیابی اس طرح نہیں ملے گی جس کامیابی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے دین کے لیے اپنا مال قربان کرنا یہ بھی سنت صدیقی ہے، یہ بھی ابو بکر کی سیرت ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہ پڑھیں گے کہ وہ جب خلیفہ بنے ہیں تو مسلمانوں کو کیا نظام دیا ہے، کس طرح کی مدینہ کی ریاست قائم کی ہے، وہاں مزدوروں کا حق کیا تھا، وہاں غربت کا خاتمہ کیسے کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم یہی سمجھ لیں کہ ہم
اپنی زندگی میں سچائی کو پیدا کریں، سچے مسلمان بنیں، جھوٹ سے دور ہو جائیں، صدیق کی طرح وفادار بن جائیں، اور محبت رسول کے دعوے نہیں، عملی زندگی اور اس عشق مصطفیٰ کا رنگ میری اور آپ کی زندگی میں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔